السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عشاء کی رکعات کا بیان۔ عشاء کے فرضوں سے پہلے اگر وقت مل جائے تو 2 سنتیں پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت نماز ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی اور تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے پڑھ لے۔ صحیح مسلم۔ عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہیں۔ صحیح بخاری۔ عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ صحیح مسلم۔ اگر کوئی آدمی 2 رکعتوں کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لے تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور 4 رکعتیں ادا کی، پھر سو گئے۔ صحیح بخاری۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ یہ 4 رکعتیں عشاء کے بعد والی ہیں، اور تاکید کے لیے قیام اللیل محمد بن نصر مروزی سے روایت بھی نقل کی ہے کہ یہ عشاء کے بعد والی 4 رکعت ہیں۔ عشاء کے بعد وتر کی رکعت۔ وتر رات کی نماز ہے، لیکن اگر کسی کو رات کی نماز رہ جانے کا ڈر ہو تو وہ عشاء کے ساتھ ہی وتر ادا کر سکتا ہے۔ اس کی مختلف رکعت ہیں، یعنی 1، 3، 5، 7، 9 صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ تعالی وتر کے باب میں ذکر کریں گے۔ نماز وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھنے پر بھی پورا ثواب ملتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ صحیح مسلم۔ ہمیں یہ 2 رکعتیں کھڑے ہو کر ادا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بیٹھ کر پڑھے گا تو اسے آدھا ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔